کلام خدا بائبل کے ساتھ چلنا اس طرح کریں۔ کلام خدا بائبل کے ساتھ چلنے والی زندگی ہی بائبل کو خدا کا کلام بناتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ خدا کا کلام سنتے ہیں، اور بائبل یسوع کی گواہی دیتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ ایک بار یوحنا رسول نے کہا کہ حکموں پر عمل کرنا خدا کو جاننا ہے، لیکن خدا کو جاننے کا دعویٰ کرنا اور اس کے حکموں پر عمل نہ کرنا جھوٹ بولنا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیحیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام خدا یعنی زندگی کے کلام کے بغیر وہ زندہ تو ہیں لیکن وہ مردوں سے مختلف نہیں ہیں۔ بائبل بتاتی ہے خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کے کلام سننے کا۔ اگر ہم جسمانی کھانا نہیں کھاتے تو ہمیں بھوک محسوس ہوگی، اور اسی طرح اگر ہم روحانی خوراک نہیں کھاتے تو ہمیں اپنے اندر خالی پن اور روحانی بھوک محسوس کرنا چاہیے۔ جسم کی طرح جو پانی کے بغیر پیاس محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہمیں روحانی پیاس کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں بائبل کو خدا کے کلام کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے ایک کھلے دل کی ضرورت ہے۔ اس واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے۔ بائبل بتاتی ہے یہ لوگ تھسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ ہمیں عاجزی سے خدا کے کلام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ جتنا زیادہ خدا کا کلام ہو ہماری زندگی اتنی ہی زیادہ مسیحی زندگی بنتی جائے گی، یعنی خدا بڑھتا جاتا اور ہم کم ہوتے جاتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی میں زور آور ہوتا جاتا اور ہم کمزور ہوتے ہیں، اور یہی زندگی کے کلام کی حقیقی قدرت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہ صرف بائبل کو پڑھنا، سننا اور سیکھنا ہے، بلکہ ہمیں بائبل کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا رویہ درکار ہے۔ ہمیں محض خدا کے کلام کو سیکھنا اور جاننا نہیں بلکہ ایک ایسا شخص بھی بننا چاہیے جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھے۔ بائبل بتاتی ہے کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے، وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ تو ہمیں بائبل کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے؟ اول، بائبل کے ساتھ چلنے میں اچھا ہے اس کی بنیاد بائبل کے مطالعے پر ہو۔ ہمارے پاس بائبل کے ساتھ چلنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ بائبل پر گہری سوچ بچار، حفظ، بائبل کی تحقیق، بائبل کا مطالعہ اور بائبل کو تحریر کرنا سب اچھا ہے، لیکن ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی بنیاد بائبل پڑھنے پر ہونی چاہیے۔ بائبل 66 کتابوں، 1189 ابواب اور 30,993 آیات پر مشتمل ہے۔ اگر ہم دھیان و گیان، مطالعہ، حفظ اور روزانہ 10 آیات لکھتے ہیں تو بائبل کو مکمل کرنے میں 8 سال لگیں گے، اور اگر ہم روزانہ ایک باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں 3 سال سے زیادہ وقت لگے گا۔ بائبل کا مطالعہ بنیادی روحانی ورزش کی طرح ہے۔ دوم، بائبل کے ساتھ چلنا مطالعہ دن کے پہلے وقت میں ہونا چاہیے۔ ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری ترجیحات ہمیں پیچھے دھکیلے تو انہیں ترک کر دے، لہٰذا ہمارے دن کی پہلی گھڑی میں اگر ہم کلام حیات کو تھامنے میں اور خدا کی بادشاہی کو پہچاننے اور تسلیم کرنے میں کہ ہم اس کے بچے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو باقی دن سے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال
یہ بہت ضروری ہے، ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ بائبل بتاتی ہے میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ بائبل کہتی ہے میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت بیدار ہو، اے بربط اور ستار جاگو، میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ سوئن بائبل کے ساتھ چلنا، ہر روز ایسا ہی کرنا۔ خدا کا کلام بائبل ہر روز کھایا جانا چاہیے، جس طرح خدا کے لوگ بنی اسرائیل بیابان میں روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ اگر ہم اس کے لوگ اور اس کے بچے ہیں تو ہمیں ہر روز خدا کا کلام یعنی روحانی کھانا کھانا چاہیے۔ ہر روز بائبل کے ساتھ چلنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کو ابواب کی بجائے صفحات کے مطابق پڑھیں۔ بائبل 1750 صفحات پر مشتمل ہے، لہٰذا اگر ہم روزانہ 10 صفحات پڑھتے ہیں تو ہم ہر سال 2 بار بائبل کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم روزانہ 60 صفحات پڑھتے ہیں تو ہم مہینے میں 1 بار اور سال میں 12 بار بائبل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ چہارم، بائبل کے ساتھ چلنا، ہمیں اپنی باقی تمام زندگی میں ایسا کرنا ہے۔ خدا کے کلام بائبل کے ساتھ چلنا عمر بھر کا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل نہیں جس میں ہم صرف اسی وقت گزرتے ہیں جب ہم نے یسوع مسیح پر یقین کرنا شروع کیا، یا بائبل کے مطالعے اور شاگردیت کی تربیت کے دوران، یا جب ہم کسی اہم اور خاص کام میں مصروف نہیں ہیں۔ یہ زندگی بھر کا عمل ہے۔ اس دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں بائبل کو جانتا ہوں اور اس کے ذریعے خدا کو جانتا ہوں۔ بائبل بیان کرتی ہے اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی، ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ پنجم، بائبل کے ساتھ چلنا، ہمیں کبھی بھی اس سے علیحدہ یا اس کے علاوہ کسی اور کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ بائبل کو پڑھتے وقت ہمیں پرانے عہد نامہ کی کتاب پیدائش سے شروع کرنا چاہیے اور نئے عہد نامہ کی کتاب مکاشفہ تک جانا چاہیے۔ ہمیں شروع سے آخر تک پوری بائبل کے ذریعے کلام کو جاننے کے بجائے اپنے پسندیدہ مقامات کو الگ یا ابواب کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پرانے عہد نامہ کے زبور اور امثال اور نئے عہد نامہ کی انجیل کی کتابیں آسان معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے بائبل میں ہر ایک آیت، بائبل کا ہر باب، ہر کتاب کا ہر باب، بائبل میں ہر کتاب اور دونوں پرانا اور نیا عہد نامہ یعنی پوری بائبل کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا ہوگا۔ ہم روحانی طور پر کبھی چناؤ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم محض کسی آیت، ابواب یا کتب کے کچھ حصوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کے کچھ حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک جلد میں پوری بائبل ایک آواز ہے۔ ششم، بائبل کے ساتھ چلنا، ہمیں کبھی بھی زبردستی اس کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تب تک نہیں جاننا چاہیے جب تک کہ کلام نہ کہے۔ بائبل خدا کا کلام ہے، ہمیں اپنی خواہشات، لالچ، تفہیم اور علم سے بائبل کی ترجمانی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم بائبل کو کہنے دیں جو کچھ اسے کہنا ہے۔ اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا مسیحیوں کو ہمیشہ اپنے مخصوص علم اور تجربات کو کلام کے سامنے ترک کرنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ خدا سے ملنا چاہیے جو کلام کے ذریعے بات کرتا ہے۔ ساتواں، بائبل کے ساتھ چلنا، بہتر یہ ہے کہ اصلی کتاب پڑھے، نہ کہ کسی اسمارٹ فون کے ذریعے۔ جب بائبل کو پڑھتے یا مطالعہ کرتے ہوں تو خود اپنی بائبل استعمال کرنا ایک اچھا خیال ہے، لہٰذا یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ میری اپنی کلام کی کتاب ہے۔ جب تک بہت ضروری نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں کہ ہم بائبل کو پڑھنے یا سننے کے لیے اسمارٹ فون سے استعمال کریں۔ بائبل کو پڑھتے اس پر سرخی اور اس کے الفاظ کے نیچے خط کھینچنا اور اس پر ہمارے توبہ اور تشکر اور الہام کے آنسو چھوڑنا بائبل کو ایک قیمتی خزانہ بنائے گا۔ اسے پڑھتے اگر ہمارے اندر آگ جلے تو یہ پہلی زندگی ہے جو ہم پائیں گے۔ 8ویں، بائبل کے ساتھ چلنا، بہتر ہے کہ اسے اپنی مادری زبان میں پڑھیں۔ بائبل کے بارے میں جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے ایسی زبان میں پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں جس سے ہم آسودہ ہیں اور جو زبان ہمیں سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات ہم انگلش کا مطالعہ کرنے کے ساتھ انگلش بائبل پڑھتے ہیں،
लेकिन बाइबल को सिर्फ ऐसी जुबान में पढ़ना हो जो हमारी मादरी जुबान नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इससे ना सिर्फ बाइबल का मजमून गैर वाज़िह होगा बल्कि हम इसे पढ़ना छोड़ देंगे क्योंकि हम बाइबल पढ़ने में सुस्त होते गए। नवा बाइबल के साथ चलना, इसको कई अफराद के साथ पढ़ना बेहतर है। अकेले बाइबल को पढ़ने के बजाय एक ग्रुप की हैसियत से इसे पढ़ना, एक दूसरे को तहरीक देना और हौसला अफजाई करना बेहतर है। खुद से रूहानी मुहर्रक होना बहुत मुश्किल है। बाइबल बताती है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। बाइबल बयान करती है, और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं और तिहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। कभी कभार खुदा के कलाम के करीब रहने और खुद को बेहतर करने की तरगीब देने के लिए दोस्ताना मुकाबला अच्छा हो सकता है। हत्ता कि अगर ये एक मुकाबला है या हम इसे पूरे दिल से कर रहे हैं, अहम बात तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं। और आखिर में एक कहानी का बेहतर मुतालिया करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। सबसे पहले हमें अच्छी तरह से सुनने की ज़रूरत है। पहली चंद एक बार पुरसकून और दुआया दिल के साथ वीडियो देखें और सुनें। गलत छपाई और गलतियों की तलाश करने की बजाय या वीडियो में तरमीम करने की महारत को देखने की बजाय हमें खुदा की इस बात पर जो कुछ वो कह रहा है ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इसे अपनी आंखें बंद करके सुन सकते हैं और हमें उसे अच्छी तरह से तलाश करने की ज़रूरत है। वीडियो को दोबारा देखें, स्क्रीन को रोकें, जहां बाइबल की आयत जाहिर होती है अपनी बाइबल खोलें और उसकी जांच करें और उसके नीचे लाइन खींचें। हम इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं हर एक को दी गई बाइबल की आयत को देखने की तरगीब देता हूँ। ये आयत को हिफ्ज़ करने के बारे में नहीं बल्कि खुद उसकी तस्दीक के लिए आयत की जांच पड़ताल और उसके नीचे ख़त खींचने के लिए दी गई हैं। हमें इसे दोहराते भी रहना चाहिए। वीडियो को दोबारा देखने और सुनने से, यानी वीडियो को पीछे करके देखें, उन आयत को देखें जिन्हें वीडियो के शुरू से आखिर तक तलाश किया गया था। अगर कलाम की समझ आई हो और हमने इसे कबूल किया हो तो हमें रूह पर ज़्यादा इन्हिसार करने और झुकने और दिल में कलाम के बसे रहने की दुआ करनी चाहिए। इस तरह हमें वीडियोस को दोबारा देखना चाहिए। बराए करम ऐसे नहीं करना चाहिए कि इसे एक बार सुनकर हम ये कहें कि हम सब कुछ जान चुके हैं। हम ऐसा सिर्फ तब कह सकते हैं कि हम इसे जानते हैं जब ये हमारे अंदर अमाल में नजर आए और हमारी जिंदगी में रूहानी आदत बन जाए। हम एक कहानी के जरिए बाइबल को पैदाइश से मुकाशफा तक देखेंगे। हम किताब से किताब अपने मकसद में आगे बढ़ते जाएंगे। बाइबल के जरिए जो ज़मानों की हद से आगे है, जो अब दी बाइबल है, देखते जाएंगे। बराए करम दुआ करें और बार बार दुआ करें कि खुदा का फजल और कुदरत आखिर तक हमारे साथ रहे। एक मसीही की ज़िंदगी जो बाइबल को इस तरह थामे रखते हैं गोया ये उनकी ज़िंदगी है, हमेशा जारी रहेगी।